Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اے بنی آدم شیطان کی عبادت مت کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اس نے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، تو آج اس میں جلو اپنے اس کفر کے پاداش میں جو تم کیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور، تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ کوئی چھپنا چاہے گا تو چھپ نہیں سکے گا۔ اس دن جہنمیوں کا اور کافروں اور مشرکوں کا بہت برا حال ہوگا، اور اس کے برعکس جو جنتی ہوں گے وہ مست مولا ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، انہیں کسی قسم کا کوئی غم اور رنج نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سائے میں جنت میں صوفوں پر ہوں گے اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں پر ہر قسم کا پھل اور میوہ ہوگا، اور جو کچھ بھی وہ مطالبہ کریں گے یا چاہیں گے وہ سب کچھ ان کو ملے گا۔ اور پھر رب کی طرف سے سب سے بڑا انعام کہ ان کو سلام بھیجا جائے گا، جو رب کا ہی ایک فرمان ہے۔ اسی قیامت کا ذکر چل رہا ہے جو حساب کتاب کے دن سے لے کر بعد میں جو ان کے سزا اور جزا متعین ہو جائے گی اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہاں تک کا ذکر پھر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں سے شروعات کی جا رہی کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، تمہیں چھانٹ دیا جا رہا ہے۔ اور جب بھی کوئی چیز گندی ہوتی ہے اور صحیح چیز کے ساتھ وہ ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی چھٹنی ہوتی ہے، اس کی چھٹنی ہوتی ہے، تو اچھی چیز الگ کر دی جاتی ہے اور گندی چیز الگ کر دی جاتی ہے۔ اگر آج بھی کہا جائے اس اعتبار سے دیکھتے ہوئے کہ آج ایمان والوں کے بھیس میں ایمان کا کلمہ پڑھنے والے بھی وہ نالی کے گندے کیڑوں کی طرح ایمان والوں کے ساتھ جو مخلص ہیں جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آج ان کو الگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کو سبھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک تو کافر الگ ہیں ہی، ان کو اللہ نے متعین کر دیا، وہ سب یکجٹ ہو گئے، چاہے وہ RSS کے نام پر ہو چاہے جس نام پر ہو، سب یکجٹ ہو گئے، ان کو اللہ نے چھانٹ کے الگ کر دیا۔ جو ایمان میں گندے اور غلیظ لوگ ہیں، جو صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور اسلام کا نقصان کہاں سے پہنچ رہا ہے ان کی ذات سے، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے،
کہاں سے وہ حکم عدولی کر رہے ہیں اللہ کی، اس کی پرواہ نہیں ہے، بس صرف کلمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ان کی بھی چھٹنی شروع ہو چکی ہے، دھیرے دھیرے سب چھٹ رہے ہیں۔ جب مخلص لوگ نظر آئیں گے، خالص ایمان والے نظر آئیں گے، جن کے اندر صرف اللہ کا خوف ہوگا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کایا پلٹ چکی ہوگی۔ تو یہ حال آخرت میں ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اب یہ الگ ہونا کئی اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ کہ مومنین کو الگ کیا جائے گا اور کافروں کو الگ کیا جائے گا، یعنی ایمان والوں کو الگ کیا جائے گا اور کافروں کو الگ کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ان کے ساتھ رہنے کی۔ دائیں جانب مومنین کو کیا جائے گا اور بائیں جانب مشرکین، کافرین اور جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کو کیا جائے گا۔ دائیں جانب والے جنت میں جائیں گے اور بائیں جانب والے دوزخ میں جائیں گے۔ ایسی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، تو خوش نظر آئیں گے اور لوگوں سے کہتے پھریں گے دیکھو میرا نتیجہ، دیکھو میرا رزلٹ، کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جس کے نتیجہ دیا جائے گا تو کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ رزلٹ آیا ہی نہ ہوتا، ولم ادر ما حسابیہ، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ اس کا حساب کیا ہے، یا لیتا کانت القاضیہ، کاش ہم ختم ہو چکے ہوتے، سمجھا نہیں؟ تو وہ ہوگا۔ تو ایک تو چھٹنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو، جنتیوں کو الگ اور کافروں کو، دوزخیوں کو الگ کیا جائے گا۔ ایک چھٹنی اور بھی ہوگی جو گنہگاروں میں ہوگی۔ گنہگاروں کی 7 کیٹیگری گویا بنائی گئی ہے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، تو 7 کیٹیگری بنائی گئی ہے۔ ان 7 کیٹیگری کے اعتبار سے تمام مجرموں کو ٹولیوں میں الگ الگ بانٹ دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا کافر ہے، یعنی دوسری زبان میں کہہ لیجئے کہ منافق ہے، جو کافر بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ایمان کا جھوٹا اعلان بھی کرتا ہے، تو یہ پرلے درجے کا کافر ہوتا ہے، سب سے اسفل السافلین اللہ نے فرمایا ہے، سب سے گھٹیا درجے میں اس کو پہنچا دیں گے۔ کافروں کا درجہ ہے، مشرکوں کا درجہ ہے، ان کا الگ ہوگا۔ ظالموں کی کیٹیگری ہوگی، ان کی الگ ہوگی۔ اب اس میں ہر قسم کے ظلم کرنے والے ایک کیٹیگری میں ہو جائیں گے۔ اسی طرح اور دیگر گناہ کرنے والے جو ہیں الگ الگ ان کی کیٹیگری بنا دی جائے گی، تو گویا کہ 7 طبقات میں ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو ایک چھٹنی یہ ہے کہ گناہ کے اعتبار سے ان کو الگ الگ گروپ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ جو مومنین ہیں ان کو الگ کر کر جنت کے قریب کر دیا جائے گا، اور کافروں کو جو ہے چھانٹ کر الگ کر کے ان کی ٹولی بنا کر جہنم کے قریب پھینک دیا جائے گا۔ یہ تو جنت اور جہنم سے باہر کا ذکر ہے جو حساب کتاب کا ہے۔ اس کے بعد یہ جہنم میں جب پھینکے جائیں گے اسی کیٹیگری کے اعتبار سے، تو وہاں ایک الگ قسم کی چھٹنی ہے۔ وہ کیا کہ سب سے پہلے کہ کہہ دیا گیا کہ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے آج اس جہنم میں جاؤ، گھسو اور جلو۔ تو وہاں جب پھینکا جائے گا تو جس درجے میں ان کو پھینکا جائے گا، 40 سال تک ان کا جسم لڑکتے ہوئے اس کی تہ تک پہنچے گا۔ 40 سال تک وہ اس میں لڑکتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے۔ جیسے آج پہاڑ سے گرتا ہے تو گرتے گرتے آخر میں تہ میں جا کے پہنچتا ہے، ایسے وہ 40 سال لڑکتے ہوئے جائیں گے، تب جا کر اس گڑھے کے آخر میں پہنچیں گے۔ اور وہاں پر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آگ کا ایک صندوق ہوگا جسے کھول کر اسے باندھ دیا جائے گا، اور کم از کم 70 گز جو ہے بڑی زنجیر ہوگی موٹی، جس سے ان کو باندھا جائے گا، اور اس کے بعد صندوق میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس صندوق کو کیل سے بند کیا جائے گا، ٹھوک دیا جائے گا، یعنی کھلنے نہ پائے، مہر لگا دی جائے گی۔
اس کے بعد ایک بڑے صندوق میں مزید بند کیا جائے گا تاکہ یہ دوسروں کو عذاب میں نہ دیکھ پائیں اور اپنا عذاب دیکھیں اور یہ سمجھے کہ صرف ہمیں ہی عذاب دیا جا رہا ہے، دوسرے کو عذاب نہیں مل رہا ہے۔ اس طرح ہر کافر کو ایک دوسرے سے بالکل الگ کر دیا جائے گا۔ ایک چھٹنی یہ بھی ہے۔ بہرحال جو قیامت کا ذکر ہے، جہاں پر چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا، وہاں اللہ رب العزت خطاب فرمائے گا، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرو؟ اب شیطان کی عبادت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ شیطان کی باقاعدہ پرستش کی جائے، جیسے لوگ اللہ کی پرستش کرتے ہیں، جو آج نظر آ رہا ہے مورتیوں کی شکل میں اور دیگر تمام شکلوں میں۔ دوسری یہ کہ شیطان کی پرستش یہ بھی ہے کہ شیطان کی تابع داری کی جائے، جس راہ پر لے جا رہا ہے اس راہ پر ہم چلے جائیں، چاہے وہ برا ہو چاہے جو راستہ ہو، اس سے کوئی وہ نہ ہو۔ یہ بھی ایک اعتبار سے شیطان کی پرستش ہے۔ تو جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے خطاب کرے گا، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پرستش مت کرو، عبادت مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیونکہ شیطان کا معاملہ ایک عجیب و غریب ہے کہ اس نے اللہ رب العزت سے پہلے مہلت مانگی، جب اللہ نے اس کو تا قیامت مہلت دے دی، تب اس نے کہا کہ ہم تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جائیں گے اور تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور سیدھے راستے سے بھٹکائیں گے، یہاں تک کہ زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اگر آج ایمان اور کفر شرک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں کفر شرک کی تعداد زیادہ ہے، ایمان والوں کی تعداد کم ہے۔ اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے، جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو چونکہ آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں اپنے زمانے میں بالکل برحق تھی، لیکن اس کے بعد جب دوسری آسمانی کتاب نازل ہوئی تو پہلی آسمانی کتاب منسوخ ہو گئی، لہٰذا اگر انہوں نے دوسری کتاب نہیں مانی تو وہ بھی کفر میں شرک میں پہنچ رہے ہیں، وہ بھی غیر مذہب میں پہنچ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک طرف زبور، تورات، انجیل، ان تینوں کتابوں کے ماننے والے اور جن انبیاء علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے اس کے ماننے والے اگر دیکھا جائے، تب بھی ایمان والوں کی تعداد کم ہو جائے گی، قرآن کے ماننے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ شیطان نے یہ کہا تھا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، پروردگار آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تب اللہ نے اسے دھتکارا اور بھگایا اور فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تیرا کس بس نہیں چلے گا، ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس نے کوشش شروع کی اور بہکانا شروع کیا اور زیادہ تر لوگوں کو کفر میں، شرک میں، غلاظت میں ایسا لے جا کے ڈالا کہ وہاں سے ان کا نکلنا ہی مشکل ہے، ان کی تعداد بڑی ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو، بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو کیا اب بھی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ نہیں آئی تو ہذی جہنم التی کنتم توعدون، اب یہ دیکھو جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اصلوها اليوم، آج اس میں جلو جاؤ۔ کیوں؟ بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے، اللہ کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، شیطان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اس کی پیروی سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی عبادت کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ تابع داری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔